اس میں اس لڑکے نے بات یہ کی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں فیل وہ کہتا ہے کہ جو شیعہ محدثین مان نے اس بن قیس کی کو یعنی کہ اس کا انتصاب جلد دیا نا، نہیں وہ غلط ہے. شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع، شیعہ محدثین کے نزدیک بالاجماع یہ کتاب صحیح ہے. وہ صرف شیخ مفید کے کتاب اعتقاد میں ایک جملہ ہے، اور وہ کتاب بھی مشکوک النسبہ ہے شیخ مفید سے، اور شیخ مفید متکلم تھے، محدث نہیں تھے. شیعہ محدثین کا بالاجماع، جیسے کتاب نعمانی میں شیخ ابو زینب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بالاجماع، وہ مفید سے بھی پہلے کہیں وہ کلینی کے شاگرد کہ یہ بالاجماع ہمارے نزدیک صحیح ہے. اور جتنا اتقاء کیا ہے نا، جتنا اعتماد کیا ہے کلینی نے کتاب سلیم پر، بے اندازہ احادیث موجود ہیں. کتاب سلیم کے احادیث موجود ہیں کتاب کلینی میں، کتاب شیخ صدوق، کتب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں بہت ہی زیادہ احادیث موجود ہیں. تو یہ کہنا، اور پھر شہادت ان کے شاگرد کا ابو زینب النعمانی کی کہ یہ بالاجماع وہ کتاب اس میں موجود ہے، کتاب غیبہ نعمانی میں، کہ بالاجماع ہمارے نزدیک اصول معتمدہ میں سے ہے، کتب معتمدہ میں سے کتاب سلیم ابن قیس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جناب اچھا دوسری دلیل وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو اس کی جو روایت ہے نا 25 نمبر، اس کے اندر وہ کہتا ہے جی کیا دیا ہوا ہے کہ حضرت ابو الدرداء جو تھے وہ جنگ فین میں موجود تھے. وہ کہتا ہے اتفاقی کی بات ہے ثابت شدہ کہ حضرت ابو الدرداء جو تھے وہ تیسرے خلیفہ شہادت سے پہلے جو ہے وہ تھے. تو یہ روایت اس طرح یہ بات ہے کہ یہ ثابت ہے. بھائی یہ کہنا نہیں، یہ آپ کے کتب میں اس طرح کی باتیں مختلف صحابہ کے جو کوئی صحابہ کب وفات ہوا ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کسی کو نہیں معلوم، اگر معلوم تو ہے لیکن اس میں اختلاف بہت ہے، مسلمانوں مختلاف بہت ہے. اس کے احوال ولادت کیسے ہیں وہ تو احادیث آپ کے پاس ہے نہیں. اب وہ تو ولادت ہے، اس زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نبی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، بعض لوگوں کو پتہ تھا، لیکن ان کے یوم وفات پہ جو ہے اختلاف ہے مسلمانوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وفات میں اختلاف ہے کہ ان کی یوم وفات حالانکہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا مصیبت ہے، اور سب کو یاد رہنا چاہیے، اس پہ اختلاف ہے کہ ان کا یوم وفات کس طرح ہے. تو اب صحابہ کے جو تاریخ وفات ہیں یہ سب علماء کے اجتہادات ہیں میرے عزیز، کہ کون کب مرا ہے. یہ ذہبی تصریح کرتا ہے کہ صحابہ کے جو تاریخ وفات ہیں یہ سب کے سب اجتہادات، اندازے لگاتے ہیں کہ فلان واقعے میں اس زمانے میں اس کی حدیث ہے، اس کے بعد نہیں ہے، پھر وہ اندازہ کرتے ہیں کہ مر گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ فلاں صحابی، اس طرح کوئی ثابت نہیں ہے. یہ اغلب صحابہ کے جو تاریخ وفات ہیں یہ علماء کے اجتہادات ہیں، علماء کے اندازے ہیں. وہ ان کے تاریخ بہت کم ہے ایسے صحابہ جن کے تاریخ وفات جو ہے وہ مدرج ہے، کہ مثلا امیر المومنین علیہ السلام ہے 21 رمضان سنہ 40، اس طرح بہت کم ہے. اغلب جو ہیں یہ اندازے لگاتے ہیں، علماء کے اندازے ہیں کہ فلان سال میں وفات ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ابو الدرداء کے متعلق اب میں اس کے نہیں ہے، میرے سامنے نہیں ہے کہ میں تحقیق کروں، لیکن میں یہی کہتا ہوں آپ کے نزدیک کہ یہ اکثر صحابہ کے متعلق کہنا کہ فلان صحابی اس سال میں وفات ہوئی، یہ علماء کے اجتہادات ہیں. اب آپ اس کے قول کو ایسے پیش کرتے ہیں نا کہ وہ حق ہے، وہ ثابت ہے. وہ آپ کے کتب میں جھوٹ بہت ہے بھائی. جو لوگ مناظرے کرتے ہیں وہ اپنے کتب میں جھوٹ بہت بولتے ہیں کہ فلان امر ثابت ہے، فلان امر ثابت ہے. آپ ان کی بات کو ویلیو پہ نہ لیں، آپ ان کے ہر جملے کی تحقیق کریں. جیسے میں ہر جملہ یہاں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کتب سے کہ فلاں ہے، فلاں اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے. اب ایک شخصیوں کے خلاف اس نے کتاب لکھا ہے، وہ ادعا کرتا ہے کہ فلاں مطلب ثابت ہے، فلاں مطلب ثابت ہے، فلاں مطلب ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہر جملے کو آپ پہلے تحقیق کریں کہ وہ واقعا اگر صحیح ہے پھر اس کا ذکر کریں. ویسے ہی آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں مطلب ثابت ہے. اچھا، کہ آپ نے تحقیق تو کی ہی نہیں ہے صحابہ کے متعلق کہ فلاں صحابہ کب وفات ہوا ہے. الا ماشاء اللہ مثلا وہ شیخ صدوق کے متعلق بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے سے ان کے پاس اجازت حدیث ہے، اس شخص کا وفات ہوا ہے. حالانکہ اس شخص جس شیخ کی بات ہو رہی ہے اس شیخ کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے کوئی کس سال میں وفات ہوا ہے. صرف ذہبی کی جو ہے اندازہ ہے، ذہبی اپنے اندازے سے کہتا ہے کہ وہ فلان سال میں وفات ہوا ہوگا. کیوں؟ وہ بھی اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی پیدائش کہاں کب ہے اور کب تک کس سالوں تک اس کی احادیث موجود ہیں، اس کا آثار موجود ہیں. پھر وہ کہتا ہے اس کے ساتھ مر گیا ہوگا، اس سنین میں مر گیا ہوگا. تو وہ حق کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ سب اجتہادات ہیں میرے بھائی، ان میں آپ کو بہت چھان بین کرنے کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری سوال کریں کیونکہ اور لوگ بہت منتظر ہیں بھائی. اچھا ایک بات، ایک الزام ہے، اس نے کہا جی یہ جو کنفوز ہے ہاں وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں ہم نے لیا ہے ہماری اس کنفرم کے بندے کا نہ تو
क्यों? वो उमर का गवर्नर था ना, कुनफुज उमर। देखें भाई, देखें भाई, देखें कुनफुज उमर का गवर्नर था, उमर का गवर्नर था मक्के पे, उमर का गवर्नर था मक्के पे। आप कैसे कहते हो नहीं है? और सब जो देखें पहली बात यह है, पहली बात यह है कि जो सहाबा, पहली बात हम ताबीन को बात को छोड़ते हैं ना, ताबीन की तादाद तो बहुत ज्यादा है। सहाबा की तादाद कितनी है? सहाबा की तादाद खुद इब्न हजर अस्कलानी कहता है 1,20,000 से ज्यादा है। सहाबा की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। 1 लाख, उसमें से कितनों के नाम तारीख में मौजूद हैं? 6-7 हजार के नाम मौजूद हैं, 6-7 हजार 8 हजार सहाबा के नाम मौजूद हैं, ठीक है ना? ये जो सहाबी हैं। अब ताबीन कितने हैं? ताबीन कितने गुजरे हैं तारीख में? उमर के कितने गुलाम थे? क्या सब उनके गुलाम आपकी किताबों में उनके नाम मौजूद हैं? अगर किसी गुलाम का नाम आपके किताब में नहीं है, हमारे कुतुब में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो क्योंकि आपकी किताब में आपको जिक्र नहीं तो इसलिए वो झूठा था, वो झूठ है, वो उसका वजूद ही नहीं है। तारीख में अफराद बहुत गुजरे हैं, सहाबा बहुत गुजरे हैं, ताबईन बहुत गुजरे हैं, उन सब के नाम सब कुतुब में मौजूद नहीं है, बल्कि उनके बहुत कलील हैं जो सब कुतुब में मौजूद हैं, ठीक है ना? सब सहाबा के निस्बत देखें, और जो सहाबा जिनके नाम तारीख में जिक्र हैं, आप उनके अहादीस, उनके अहवाल छोड़ दीजिए, अहादीस अहवाल तो बहुत कम के मौजूद हैं। जो उनके सिर्फ नाम का जिक्र तक, नाम के जिक्र तक, उनमें से जो उनकी असली तादाद है उससे बहुत कम है। 1/20वां भी कुतुब में मौजूद नहीं, 1/20वां। अब ताबीन की तरफ जब आते हैं, ताबीन इला माशाअल्लाह उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। आप अब अगर किसी आपके कुतुब में कह दें, अब उसने सब कुतुब की तहकीक भी किया, अब यह भी कहना कि उस किसी किताब में भी नहीं है ना, किसी किताब में, यह भी इद्दा करना एक ऐसे शख्स का है कि भाई वो तुमने सब किताबें पढ़ी हैं, तुमने सब किताबें जांच ली हैं, सब किताबों का कि आप किसी किताब में नहीं है। भाई अगर फर्ज भी करें कि किसी किताब में भी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठी शख्सियत, उसका जिक्र नहीं है। आपकी किताब में तो हमारी किताब में, कई किताबों में कुनफुस का जिक्र मौजूद है, ठीक है ना भाई? अच्छा उसमें फिर ये बात आ जाती है ना, किताब सुलैम में जितनी बातें हैं, किताब सुलैम में जितनी बातें हैं, इजाजत है मैं एक जुमले बात कह दूं, किताब सुलैम में जितनी बातें हैं, जितने वो हमारे कुतुब, दूसरे कुतुब में मौजूद हैं। यानी अबू बकर उमर से बराअत, अबू बकर उमर पे एहतिजाज के खिलाफ, किताब सुलैम हमारे पास तो बितवातुर सही है, हमारे नजदीक, उलमा के नजदीक। जैसे वो शहादत देते हैं जनाब नअमानी और जनाब तबरसी अपने कुतुब में, अजीम मुहद्दिसीन। इसके अलावा इसमें जो मतालिब हैं दूसरे कुतुब में बहुत मौजूद हैं, काफी में मौजूद हैं, इला माशाअल्लाह। तो इसमें शक करना वो ऐसी बात है, जैसा आप शायद ये सोचते हैं कि सिर्फ किताब सुलैम हमारे पास है। ये बात आप लोगों की जहालत और नादानी है। किताब सुलैम में जितनी बातें हैं वो दूसरी कुतुब में मुतफर्रका तौर पर पढ़ी हैं, और बहुत दूसरी कुतुब में बहुत सारी बातें हैं जो किताब सुलैम में नहीं है। तो ये इस तरह का हमला करना अल्हम्दुलिल्लाह बाद में सुलैम से ली ना, वो कहते हैं किताब सुलैम से ली सारे, बहुत से बातें हैं जिसमें किताब सुलैम के मुवाफिक है और किताब सुलैम से नहीं ली गई है भाई। बहुत सारी किताब, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि बहुत मसलन अबू बकर उमर के मुतालिक जो बातें, ग़स्ब खिलाफत के मुतालिक बाकी बातें, इला माशाअल्लाह सुलैम उस ज़माने में पैदा नहीं होता। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इतनी रिवायत है, इमाम काज़िम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इतनी रिवायत है कि बेहिसाब हैं। सुलैम उस ज़माने में पैदा भी नहीं हुआ था। आप समझते हैं कि बस वो सुलैम ही के किताब में मौजूद है। ताज्जुब की बात है आप लोगों में। सुलैम पुराना बंदा है। अब सुलैम उस जमाने में गया था, दुनिया में था ही नहीं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी, आप कहते हैं वो सुलैम से लिया गया। कैसे सुलैम से लिया गया? ओके भाई, आपने बहुत वक्त लिया, दूसरों को नौबत दे, दूसरे बहुत इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना?